یہ شرف صرف قرآن پاک کو ہے کہ جب سے اترا ہے آج تک ایک ایک حرف زندہ ہے، محفوظ ہے، جس کی زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اتنے بڑے معجزے کے بعد کوئی ظالم، کوئی جاہل، کوئی ضدی کہے کہ معجزہ دکھاؤ، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ ورنہ اس سے بڑا کیا معجزہ ہے کہ آج تک قرآن پاک کے اچھا پھر یہ ہے دیکھو نا کہ آج دنیا کتنی ترقی کر گئی، چاند پہ پہنچ گئی، زمین میں ڈرلنگ کر ڈالی، پیٹرول نکال لیے سمندروں سے، لیکن قرآن نے جو خبر دی ہے کسی ایک خبر کی تردید کر سکے ہیں کہ یہ خبر غلط ہے؟ جب ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے معلومات ہیں، اتنے ذرائع ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ایک خبر یا ایک آیت کا کوئی آدمی انکار کر سکا ہو؟ تو ایک ان کا آدمی گزرا ہے، ایک انگریز تھا، وہ یعنی سنگر تھا، بڑا مشہور انٹرنیشنل لیول کا آدمی تھا، وہ دھنیں بنانے میں بڑا ماہر تھا، یعنی اس کو کوئی گانا دو نا وہ اس کی دھن بناتا تھا، کیونکہ دھنیں بنانے والے اور ہوتے ہیں، گانے والے اور ہوتے ہیں، اس کو پھر ڈائریکٹ کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک فن ہے، ایسے تھوڑا ہے کہ بن جاتا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی اور وہ ایک عالم دین کے پاس اسلامک سینٹر میں آیا، اس نے کہا جی میں نے قرآن پاک کی غلطیاں پکڑنے کے لیے بڑی کوشش، کیونکہ میں ہوں سنگر کے، میں ہر آیت کی ہر بات کی ایک دھن بنا لیتا ہوں، لیکن آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جس کی دھن نہیں بنتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت غلط ہے، اگر بن جاتی تو پھر صحیح ہوتی۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ اس نے کہا وما انت علیہم بمسیطر۔ آپ نے کہا تم نے سواد سے لکھا ہے یا سین سے؟ انہوں نے کہا جی یہ سواد سے، انہوں نے کہا اسی لیے تو نہیں بنتی، وہ تو سین سے ہے، اب بناؤ۔ اس نے کہا اب تو بن گئی۔ تو ہر آدمی نے قرآن کو یعنی پرکھا ہے۔ جیسے مکے کا ایک بڑا مشہور پہلوان تھا رکانہ، اتنا طاقتور آدمی تھا وہ کہ چمڑے کا وہ ایک مسلح بچھا لیتا تھا، اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، وہ کہتا ہے 10 آدمی اس کو کھینچو، اگر میں گر جاؤں نا تو پھر میں تمہیں انعام دوں گا۔ اب وہ 10 آدمی جناب اس کو پکڑ کے زور لگاتے کھینچتے، وہ چمڑا ٹوٹ جاتا لیکن وہ بدبخت ہلتا ہی نہیں تھا، اتنا طاقتور تھا۔ اس نے ایک دن حضور پاک کو کہا کہ یا رسول اللہ میں جاہل آدمی ہوں، مجھے کیا پتا آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، میرا امتحان کا ایک طریقہ آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں، اگر آپ نے مجھے کشتی میں گرا لیا نا پھر میں مان لوں گا کہ آپ سچے نبی ہیں، ورنہ مجھے تو مکے میں کوئی نہیں گرا سکتا، اور میں کشتی لڑنے کے لیے بھی تیار۔ یہ شان نبوت ہے، یہ شان رحمت ہے کہ اگر اس طرح بھی کوئی آدمی جہنم جانے سے بچتا ہے تو بچا لو، کیا فرق پڑتا؟ اگر ایک آدمی اس طرح سے مسلمان ہو جائے، جہنم سے بچ جائے تو ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ والے کبھی کبھی ایسے معاملات سر انجام دیتے ہیں کہ کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا۔ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا اچھا یہ کیسا پیر ہے، کیسا بزرگ ہے، کیسا کہ اس نے ایسی بات کیوں کی؟ اب اللہ کا نبی کو لڑنے کے لیے تو نہیں آیا، کشتی تو دلیل نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطالبہ تھا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جناب انہوں نے کہا حضور آپ مجھ سے کشتی لڑ رہے ہیں، ایسے تو نہیں کپڑوں میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کپڑے اتاریں، باقاعدہ اپنا لنگوٹ کسیں، اور بس میں اسی طرح تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ سامنے آئے اس نے پکڑ کے پھینکا، وہاں جا پڑا۔ وہ اٹھا حیران، کہنے لگا اچھا ایک موقع اور دے دیں، ہم نے اور موقع لے لو۔ آیا تو آپ نے اٹھا کے ادھر پھینک دیا اس کو، اور نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نبی ہیں سچ، مجھے کوئی طاقت سے نہیں گرا سکتا، آپ نے معجزے سے مجھے گرایا ہے۔ جیسے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا نا، آج میں بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب مقدر میں ہو تو نصیب ہوتا ہے ایمان، ورنہ آپ لاکھ تقریریں کرتے رہیں، لاکھ ان کو ہدایت دیتے رہیں۔ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے ان کے لیے اہتمام کیے گئے، اچھا بڑے لوگ ہیں عالم بنے، عالم بن کے بھٹک گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا
ہمیں اسی لیے سکھائی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ جب تک اللہ توفیق ہدایت نہ دے کوئی ہدایت پہ نہیں